السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ کلاس اسلامیات، میقات سوم با۔ میرے عزیز طلبہ، چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں، میقات سوم با یعنی F4 میں سنی جانے والی دعائیں۔ قرآن، حفظ قرآن، سورہ کوثر مع ترجمہ۔ سورہ کوثر کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقین جانو تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ حدیث: الجنت تحت اقدام الامہات۔ کیا حدیث؟ الجنت تحت اقدام الامہات۔ ترجمہ: جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہماری ماں، ہماری دادی، ہماری نانی، ان سب کی خدمت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوگا تو پھر جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ تو گویا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنے بڑوں کی خدمت کرنا، ان کا کہنا ماننا، اپنی ماں کی، اسی طرح سے جو دادی، نانی، اس طرح کے جن کے رشتے ہیں ان کی خدمت کرنا، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ یہ مطلب ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس لیے اپنی امی کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، ان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، ان کو خوش رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، جب ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ان کی خدمت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیے۔ نماز، وضو کے فرائض۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 1، پورا چہرہ دھونا، یعنی پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک چہرہ دھونا فرض ہے۔ اس لیے پہلا فرض ہے پورا چہرہ دھونا۔ دوسرا فرض، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یہ وضو کا دوسرا فرض ہے۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھا فرض سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں
ٹخنوں سمیت دھونا، یہ تا نہیں بلکہ ٹے ہے، ٹا، اس کو صحیح کر لیجیے۔ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو کے 4 فرض ہیں، یعنی جو ضروری ہیں، ان کے بغیر وضو نہیں ہوگا کہ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ فرض کا مطلب ہے ضروری، یعنی جن کو دھونا ضروری ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک نہ دھویا تو وضو نہیں ہوگا۔ اور جو ہم وضو کرتے ہیں وہ سنت کے طریقے پر کرتے ہیں، یعنی پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر 3 مرتبہ سارے اعضاء کو دھوتے ہیں۔ اس طرح دھونا، اس طرح وضو کرنا وہ سنت ہے۔ البتہ یہ 4 فرض ہیں، ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے۔ دعا وضو شروع کرتے وقت پڑھیں، یعنی جب ہم وضو کر رہے ہوں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والحمد للہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وضو کے دوران پڑھی جانے والی دعا، جیسے ہم وضو کر رہے ہیں تو وضو کرتے رہیں گے اور یہ دعا پڑھتے رہیں گے۔ کیا؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے لیے میرے گھر میں وسعت عطا فرما اور میرے لیے میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا کرتے رہیں گے وضو کرتے ہوئے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اور میرے لیے میرے گھر میں وسعت عطا فرما، میرے لیے میرے گھر میں برکت عطا فرما کہ میرا گھر میرے لیے خیر کا ذریعہ ہو۔ وبارک لی فی رزقی، اور میرے لیے میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا وضو کے دوران کرتے رہیں گے۔ اسماء حسنہ یعنی اللہ کے صفاتی نام، الباسط فراخی کرنے والا، الخافض پست کرنے والا۔ یہ دعائیں، حدیث، وضو کا طریقہ اچھی طرح سے یاد کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ان دعاؤں کو پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ جیسے ہی آپ وضو کریں تو وضو کرتے وقت دعا کو پڑھیے اور پھر وضو کے دوران دعا کرتے رہیے۔